دل سے کدورتیں ختم کر کے دل جیتنے والا کلمہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے لوگ اس کی بے پناہ عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے خود پسند اور حاکمانہ مزاج والے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی تعریفیں کیا کریں اور ان کو سب سے بہترین انسان سمجھا کریں، جبکہ یہ لوگ کسی کے لیے کلمہ خیر منہ سے نکالتے ہیں۔ حالانکہ عزت اور مقام صرف انہیں حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کلمہ خیر کہتے رہتے ہیں۔ دراصل ہم اپنی اسلامی روایات کو بھول کر بدترین مسائل میں گرتے جا رہے ہیں۔ ان روایات میں سب سے احسن کام ہے دوسروں کے لیے کلمہ خیر بلند کرنا اور توصیف کہنا۔ اس میں برکت ہے اور اس کا صلہ انسان کو اس کی زندگی میں ہی ملتا ہے۔ جیسا کہ کسی کو اچھے لفظوں میں مخاطب کیا جائے اور اس کے لیے کلمہ خیر کہا جائے تو اس صلے میں وہ انسان بھی آپ کے لیے دعا گو ہوگا۔ جب معاشرے میں خیر خواہی کا عمل شروع ہوتا ہے تو کدورتیں ختم ہوتی، قوت برداشت بڑھتی اور کشادہ دلی کو فروغ ملتا ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو انسانیت کی ترویج کرتے ہیں اور یوں انسان اپنے عمل سے کار خیر انجام دیتا ہے تو بالآخر پوری جمعیت کے ساتھ اس کے ارد گرد یہ عمل جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس عمل کو بڑی روحانی قوت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی ذات یا مال میں سے کوئی خوشکن چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ تعالی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کا دوسروں کے ساتھ حسن عمل ہی ہر برائی کا علاج ہے، اور یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے خیر و برکت کے لیے منہ کھولتا ہے۔